یہ لائیو اسٹریمنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں آج ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا اسٹیپ ان دا رانگ ڈائریکشن ہے. دیکھیے پورا پاکستان اردو بولتا ہے یا دوسرے لینگویجز بولتے ہیں. سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہے کہ لوگوں کو اردو میں ترجمانی کرا کے دے دے اور نشانات بھی اردو میں ہونے چاہیے. یہ جواد خواجہ صاحب سابق چیف جسٹس کی ججمنٹ ہے. تو ابھی اگر اندر پروسیڈنگ ساری انگلش میں ہے تو اس کی لائیو اسٹریمنگ کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات ہے کہ لائیو اسٹریمنگ کر کے اتنا ریسورس آپ ضائع کریں گے تو ان کا خاطر خواہ پیدا تو ہے نہیں. عوام تو ٹرسٹ کر رہی ہے عدلیات. امریکہ میں لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ. دیکھیں جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو وہ وہاں کوٹوں میں جو لگے سے نصب کیمرے اس کے مطابق ہے. امریکہ میں آج بھی لائیو اسٹریمنگ نہیں ہے. پورے یو ایس میں آپ دیکھیں گے تو سٹیٹس کے کورٹوں میں ہیں, فیڈرل کورٹس میں آج بھی کیمرے کی اجازت نہیں ہے. یو ایس سپریم کورٹ میں آج بھی کیمرے کی اجازت نہیں. اور یو ایس سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ اگر آدھا گھنٹہ کی آرگومنٹ سے آپ نے 30 سیکنڈز کی ساؤنڈ بائٹ نکالے اس کا عوام پہ غلط امپریشن جائے گا. یہ آپ کا ذاتی موقف ہے یا تحریک انصاف؟ نہیں, میرا ذاتی موقف ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. لائیو اسٹریمنگ سے دیکھیں آپ جب لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں نا آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ ہوتا ہے کسی اور طرف, اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب ایسے بھی تو لوگوں کے پاس ادروائز جا رہے ہیں تو لائیو اسٹریمنگ کریں, ختم کریں, اوپنلی بحث کریں. ایکٹیویزم کی ایک یہ میں کہتا ہوں یہ پہلا قدم ہے جوڈیشل ایکٹیویزم, لیکن اینی وے چیف جسٹس ہے وہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے دیکھیں آپ اگر 10 منٹ کی ہیئرنگ کریں گے تو وکلاء جس طریقے سے ارگو کریں گے وہ اگر لائیو اسٹریمنگ کروائیں گے تو اس سے تھوڑا فرق پڑے گا, اور اگر آگے جھگڑے وگڑے ہو جاتے ہیں اس سے بھی فرق پڑے گا. ججز اور وکیلوں کے نظر آئے آج دونوں وکیل بڑے دباؤ میں تھے. کیا دوسری سائڈ پہ 15 رکنی بینچ سر اس وجہ سے تو زیادہ دباؤ نہیں؟ 15 رکنی بینچوں یا 4 بینچوں وکلاء ہم سارے پیش ہوتے ہیں, اپنے آرگومنٹس کرتے. دیکھو نا ہم دونوں طرف ہو, چاہے ہم ایک طرف سے وکیل ہو یا دوسری طرف سے وکیل ہو, ہمارا مقصد ہوتا ہے کورٹ کو اسسٹ کرنا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو عدالت نے دینا ہے, تو عدالت نے جو فیصلہ دینا ہے وہی پریویل کرے گا. سرکل اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں بات فاروق جو آپ کے رہنما تھے طریقے انصاف, ان کا بیٹا پہلے بیمار رہا, وفات پا گیا ہے. اس کے پیچھے کون ہے اس کا ذمہ دار کہ کوئی ہسپتال اس کو داخل نہیں کر رہا تھا, آخر کار اس بچے کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن دیکھو جو بھی رسپانسبل ہے کارروائی کرنے چاہیے, اور جو ہوا ہے بہت افسوس ہے, بہت افسوس. اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں قاضی صاحب نے اپنی اہلیہ کو, ہاں قاضی فیصل صاحب نے اہلیہ کو بٹھایا تھا ساتھ, اور ساتھ جو بعض لوگ یہ اندیہ دے رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے اشارہ تھا کہ میں اس کے ساتھ بھی ہوں جن لوگوں نے ان کو ایف بی آر یا باقی آفیسز میں گھمایا تھا. تو شاید قاضی فائزہ صاحب انتقام کے بدلے نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ انتقام کی طرف کوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انہوں نے کیا ہے. دیکھیں عورتوں کو ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی میں تو اس بات کا بڑا قائل ہوں کہ نہیں اگر آپ اوتھ لے لیں اور آپ کی بیوی بائی یور سائڈ ہو تو یو دو. امریکہ اور یورپ میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اچھا اقدام ہے, لبرل اقدام ہے, بہت اچھا ہے کہ انہوں نے کر لیا. 2 لینگویج میں میں سپورٹ کرتا ہوں. اس وجہ سے تو نہیں رکھا کہ جس بیگم کو آپ نے ذلیل کیا وہ کھڑی ہوگی؟ نہیں دیکھو وہ بیگم کو ذلیل نہیں کیا تھا, لیکن دیکھیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, اس وقت سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا, اور سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ آپ جا کے بہار میں سارا دے دیں. وہ ڈیسیجن غلط یا صحیح, لیکن سپریم کورٹ ہی کی میجارٹی کا ڈیسیجن تھا, اور پھر بعد میں میجارٹی نے اس کو اوور رول کر لیا. تو دیکھو وہ بھی ایک ڈیسیجن ہی تھا, جو ہو گیا سو ہو گیا. لیٹس موو آن ناؤ. سر قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے, اور کیا سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ خود سے ری رائٹ کرنے لگ جائے, اور اس طرح کے پارلیمان اگر کسی اور تناظر میں بھی قانون سازیاں کرتا ہے تو وہ بھی تو پھر نیکسٹ ٹائم نہیں؟ دیکھو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, قانون سازی کرنا استحقاق ہے پارلیمان کا, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, بالکل پارلیمان کرتی ہے, لیکن اس پہ قدغن یہ ہے کہ آپ جو قانون سازی کرے وہ آئین کے مطابق ہو. فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے. آپ جو بیسک سٹرکچر سپریم کورٹ کا کہا جاتا ہے, لیٹس سپوز کل پارلیمان بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ فیڈریشن سسٹم نہیں ہوگا, کل پارلیمان بیٹھ کر کے کہے کہ نہیں اسلامک نہیں ہوگا, سیکولر ہوگا, تو ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی, اور ایسی بھی نہیں ہو سکتی وہ آئین سے متصادم ہو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ قانون سازی نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا منصب ہی یہی ہے کہ اگر قانون سازی پارلیمان نے کی ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں. یہی ریزن ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیک اینڈ بیلنسز ہے. پارلیمان قانون سازی کرے, سپریم کورٹ اس کو دیکھیں کہ کیا وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر یہ لا صرف آئین میں ترمیم کے ذریعے لیا جا سکتا تھا, مجھے امید ہے سپریم کورٹ کہے گی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تھا, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. سپریم کورٹ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے کبھی اپنے کے لیے عزم نہیں کرتی کہ یہ قانون سازی ہم نے کرنی تھی. یہ پھر بھی کہے گی پارلیمان کو کہ آپ کرے, بس طریقے سے قانون سازی کرے. آپ کی جماعت تحریک انصاف نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش کی لیکن ناکام رہی.
اب چیف جسٹس سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ کو ریلیف ملے گی؟ عمران خان کو باہر نکالیں گے؟ دیکھو وہ پی ٹی آئی کی منظم سازش نہیں تھی اور عمران خان صاحب نے اس پہ ساری بھی کر دیا تھا اس وقت جو رپورٹ اس کے سامنے آئی تھی. تو دیکھو نا انفارچونیٹلی لیکن جو ہوا سو ہوا ہے. جہاں تک قاضی فیصل صاحب کا تعلق ہے ہمیں فل امید ہے قاضی فیصل صاحب کی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس کو وہ ایک اپ رائٹ انسان ہے. میں اس کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں جب وہ چیف جسٹس سے بلوچستان ہائی کورٹ کے, اور میری ایک رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی جس میں ان کے سامنے پیش ہوا تھا. اپ رائٹ آدمی ہے. ہمارا اگر قانون کے مطابق رائٹ بنتا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ اور قاضی فیصل صاحب ہمیں وہ رائٹ دے گی ضرور. تو سر جس طرح پی ڈی ایم نے امیدیں لگائی ہے آپ کو وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھو پی ڈی ایم تو فورم شاپنگ کرتی رہی ہے پہلے بھی اور ابھی بھی. پہلے بھی یہ کہتی رہی ہے کہ جی آپ فل کورٹ بنائیں بس 2 جج بیچ میں نہ بیٹھے. پی ڈی ایم کا اپنا ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر قاضی فیصل صاحب کے بعد عدلیہ میں ایک نئی چینج ہم آگے دیکھ رہے ہیں. سو لیٹس ناٹ ڈسکس پالیٹکس. امید کرتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب ہر قسم کی جو امپریشن ہے وہ ایکسپیل کریں گے, رول آف لا کے لیے کوشش کریں گے. اچھا سر, فل کورٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 57,000 کیسز پینڈنگ ہے. اگر اسی طرح چلتے رہے تو یہ تو 3 ماہ کے اندر مزید 57,000 ہو جائیں گے پینڈنگ. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھو سپریم کورٹ کے اگر فل کورٹ بیٹھے تو فل کورٹ 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے.